السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یریکم آیاتہ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 13، 14 اور 15 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ان شیطانی جماعتوں کا ذکر ارشاد فرمایا جنہوں نے دنیا میں اللہ کی رہنمائی کو ٹھکرایا، اللہ کی سچی جماعتوں کا انکار کیا، اور وہ نور جو نور رحمت اور علم ہے، اللہ کی وسعت ہے پوری کائنات کے اندر، اس کا انکار کر دیا اور ایک فرسودہ اور ظالمانہ نظام کو قائم رکھا۔ یہ جو فرسودہ اور ظالمانہ نظام ہے، اس کی جو فلسفی ہے وہ شرک ہے، اس کی فلسفی کفر ہے، نفاق ہے، مفادات ہیں، ذاتی اغراض ہے، لالچ ہے، انفرادیت ہے، اس کو قائم رکھا۔ اور جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء کی پوری تاریخ ہم سن رہے ہیں، اللہ کی طرف بلایا اور دعوت دی تو بیزاری کا اعلان کیا، مذاق اڑایا، تکبر کیا، اور مختلف طریقوں سے اللہ کے نبیوں کو تکلیفیں پہنچائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم بیزاری کا اعلان کر رہے تھے تو ہم بھی بیزار تھے آپ سے، لہذا آج قیامت کے دن جو بیزاری، جو تمہارے اندر وہ تکبر تھا، اس کا آج بدلہ تم چکاؤ گے۔ یہ اب یوم الدین ہے، روز جزا اور سزا ہے۔ اور پھر ان کی حالت اللہ نے ارشاد فرمائی تھی، امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ اللہ رب العزت آج کی آیات میں پھر یہ سچی رہنمائی دے رہے ہیں کہ ان کو غور و فکر کرنا چاہیے تھا، توجہ رکھنی چاہیے تھی، اور اللہ کے جو رسول آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ تو سچا دین لے کے آئے تھے۔ پیچھے سورۃ الزمر میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، الا للہ الدین الخالص۔ وہ الدین الخالص جس کو غالب کرنا تھا، اس کو نہیں سمجھا انہوں نے، اس کا انکار کیا۔ تو اصل میں ان کے جہنم میں جانے کی جو وجہ ہے، اور اسی طرح دنیا میں جہنم میں رہنے کی وجہ ہے، اللہ کے عذاب، ظلم
تکبر، غرور، انفرادیت، یہ ماحول جو دنیا میں قائم کیا ہے کفر اور شرک کا، اس کی وجہ یہ خود ہے۔ اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے، هو الذی یریکم آیاتہ، اللہ کی ذات اقدس تو وہ ہے جس نے تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، یعنی سچی رہنمائی دی، دلائل سے سمجھایا۔ اور پھر نشانیاں وہ بھی ہیں جو تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ تم دنیا میں اپنے ذاتی اغراض اور محدود فائدے کے لیے ظلم اور شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو، حالانکہ غور تو کرو تمہارے فائدے کی چیزیں تو اللہ نے نازل فرمائی ہے، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل فرمایا ہے۔ یہ جو رزق ہے جو انسانی زندگی اور صحت کے لیے ضروری ہے، یہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا۔ اس کی تفصیلات ہیں سائنسی انداز میں، لیکن یہ بات سمجھیے کہ اللہ رب العزت کا سورج جب شعاعیں ڈالتا ہے اس زمین پر، اور رات کی چاندنی جب میٹھی میٹھی وہ اس میں مٹھاس پیدا کرتی ہے، تو اللہ کی زمین سے نکلنے والا رزق یہ اللہ رب العزت آپ کے لیے مفید بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کہتے ہیں آسمان سے نازل کیا ہے۔ لیکن یہ کون سمجھے گا؟ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اس پر غور و فکر کون کرے گا؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جس میں یہ ملکہ ہی نہیں، سوچ ہی نہیں، دل سیاہ ہو گئے ہیں، وہ کیسے اس پہ غور و فکر کریں گے؟ یہ تو وہی غور کر سکتا ہے جو اللہ کی طرف اپنے دل کو مائل کرنے والا ہے، جس میں یہ سوچ موجود ہے کہ وہ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں، سمجھیں اور غور کریں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ اللہ نے اہم اصول ارشاد فرما دیا کہ یاد رکھو ہم نے، سچی جماعت نے اللہ کے ساتھ خالصتاً اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کو پکارنا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ اہم ترین اللہ نے اصول ارشاد فرما دیا، جہاں سے ہم کمپرومائز پہ آ جاتے ہیں۔ جب ہمارا دشمن ہماری اس اعلیٰ فلسفی کو سمجھنے سے انکار کرتا ہے اور اس کی عملاً رٹ سے انکار کرتا ہے، تو ہم بھی اس سے کمپرومائز کرتے ہیں۔ دشمن نے تو اس کو ناپسند سمجھنا ہی سمجھنا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ کبھی بھی مشرک، کافر اور ظالم تو سچی رہنمائی کو غالب نہیں کرنے دیں گے، وہ تو اس کا انکار کریں گے۔ تو کیا ہم بھی اس کے جھکاؤ میں آ جائیں، ہم بھی کمپرومائز کر لیں؟ نہیں۔ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ صحابہ کرام کو سیکھیے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سچی فکر اور سچے پروگرام اور اعلیٰ نظریے کی رٹ کو اپنے قلوب اور اذہان پر غالب کیا، اور پھر اسی کے مطابق معاشرے کی تشکیل کی۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند سمجھتے۔ یہ ہے اعلیٰ سچی جماعت، اعلیٰ فکر والی جماعت جو حزب اللہ ہے، یہ اس کا اللہ نے دائرہ مقرر فرما دیا۔ اور پھر جو اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں، یہ سوچیں تو صحیح، رفیع الدرجات ذو العرش،
اللہ رب العزت تو اونچے درجوں والا ہے، وہ عرش کا مالک ہے۔ عرش وہ تخت، وہ وجود جو سب چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے، کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ کی گرفت سے یا علم سے تو کوئی چیز باہر ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے کیسے طریقے سے اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور آج قیامت کے دن یہ ثابت ہو گیا، انہوں نے اعتراف کر لیا، فاعترفنا بذنوبنا۔ اللہ عظیم الشان ہستی ہے، تخت والے ہیں، عرش والے ہیں، اور یہ اللہ ہی ہے جو اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ اللہ اتارتے ہیں الروح، وحی کو، راز کی باتوں کو، سچی تعلیم کو، من امری جو اس کا حکم ہے، علی من یشاء من عبادی جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ کے جتنے رسول ہیں، نبی ہیں، اور پھر پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو جتنی تعلیم دی گئی، یہ کلام مقدس قرآن پاک کی شکل میں یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں، کیوں؟ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائیں ملاقات کے دن کے لیے۔ اللہ رب العزت میرے عزیزوں یاد رکھو، سمجھ لو، سن لو توجہ سے، اللہ یہ چاہتے ہیں دنیا میں بھی کامیاب ہوں، اور یہ جو یوم الطلاق آخرت کا دن ہے جب اللہ سے ملنے ہے، اس دن بھی ہم کامیاب ہوں، اللہ کے سامنے سرخرو ہو کے جائیں۔ اللہ ہمیں ناکام نہیں دیکھنا چاہتے، اور پھر اللہ نے اس کا سسٹم بنا دیا، اپنے پیارے پیارے رسولوں کو بھیج دیا، اور انہوں نے آ کر لینذر ہمیں اس دن کی خبر دی، جس کو ہم عقیدہ آخرت کہتے ہیں، جس کو ہم یوم الدین کہتے ہیں، قبر کی زندگی، برزخ، اور پھر حشر کی زندگی اور اگلے زندگی۔ اور ہم نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، ہم نے عمل سے بھی انکار کر دیا، اور ان کافروں اور مشرکوں نے فکر سے انکار کر دیا، اور پھر اعتراف بھی کر لیا اوپر۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھو، آج کے دن میں ہم نے فکر کرنی ہے، اور جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو سوچو بچار بھی ختم۔ یہ زندگی اور دنیا یہ دار العمل ہے۔ جتنی یہ گفتگو ہم سن رہے ہیں، اللہ کی رہنمائی صرف ان کافروں اور مشرکوں کے لیے نہیں تھی، آج کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے لیے۔ بس غور و فکر کیا کرو، سوچا کرو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔